الله الرحمن الرحيم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اللہ نے پیغمبر کے بعد سب سے اونچا مقام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بنایا۔ کائنات غوثوں سے بھر جائے، ابدال سے بھر جائے، اقطاب سے بھر جائے، ولیوں سے بھر جائے، شہیدوں سے بھر جائے، لیکن ایک چھوٹے سے چھوٹے درجے کے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں حضرات صحابہ کرام کو آقا کی شاگردگی کے لیے، آقا کے مقتدی بننے کے لیے اور آقا کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کو چن لیا۔ صحابی صحبت سے بنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے والے، بیٹھنے والے، رہنے والے، آپ کی شاگردگی اختیار کرنے والے، آپ کی حدیثیں سننے والے، آپ کی سنتوں پر مر مٹنے والے، آپ پر جان دینے والے۔ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام حضرت صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے مقام کو عام صحابی تو کیا، جو چار خلفاء ہیں آپ کے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ تین، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ بھی ان کے مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ عام مسلمان، اب کے زمانے کا کوئی ولی، شہید، قطب، پیر، غوث، خود ان صحابہ میں تو دور کی بات، ان صحابہ میں عشرہ مبشرہ دور کی بات، ان صحابہ میں چار جو خلفاء ہیں جن کو آپ نے نامزد کیا کہ یہ میرے خلفاء ہیں، ان میں کے تین بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اندازہ لگائیے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا کہ صدیق میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیجئے، اور بدلے میں آپ ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں جو رات بتائی ہے، جو لمحات بتائے ہیں، وہ لمحے مجھے دے دیجیے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق، جن کے بارے میں آقا نے خود فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا حضرت عمر کو نبی بنایا جاتا۔ یہ کون ہے عمر؟ جو زمین پر بولتے تھے تو عرش سے وحی آیا کرتی تھی۔ یہ کون ہے عمر؟ جن کا محل جنت میں تیار ہو چکا تھا۔ یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں صحابہ کرام کی فضیلتیں، مقامات بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی۔ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر اسی تفسیر سے استفادہ کیا ہے۔ اسی تفسیر کو سامنے رکھ کر حضرت نے اپنی تفسیر بیان القرآن کو لکھا ہے۔ صدیق کا معنی لکھا ہے۔ صدیق کا معنی اپنی ذات کو نبوت پر فنا کرنے کے، صحبت نبی، نبی کی شاگردگی، نبی سے محبت، نبی سے تعلق تمام صحابہ کرام کو تھا، اور مقام صدیقیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ملا کہ صدیق کا ترجمہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے۔ صدیق کے معنی صداقت کے، سچ کے نہیں، صدیق مر مٹنے کا نام ہے۔ یہ مقام ہے کہ یہ اپنے وجود کو ختم کر چکا تھا،
آپ جانتے ہیں ایک جہاد کے موقع پر، غزوے کے موقع پر، جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ طلب کیا، لوگوں تعاون کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کپڑے ہیں، ایک کپڑا گھر کے لیے، ایک کپڑا جہاد کے لیے، 2 برتن ہیں، ایک برتن گھر کے لیے، ایک برتن جہاد کے لیے، 2 زمینیں ہیں، 2 بیگھہ زمین ہے، 1 ایکڑ اپنے لیے اور 1 بیگھہ اور 1 ایکڑ زمین جہاد کے لیے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر آئے، تھوڑا تھا مال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ آج میں صدیق سے میرے قدم آگے بڑھ گئے، میں چندہ زیادہ دے دیا، تھوڑا سا مال لائے ہیں، یہ دیکھو ہر چیز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 حصے کر دیے۔ پوچھا عمر کیا کیا؟ تو آپ سچ سچ کہنے والے تھے، ہر چیز کے 2 ٹکڑے کیے، ایک جہاد کے لیے، ایک اس کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو کچھ تھا سب آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پوچھا کہ آپ نے گھر والوں کے لیے کیا رکھا؟ اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ صدیق کے معنی ہیں نبی کے پر مر مٹنے کے، مقام صدیق ہے ایسے نہیں ملا، مر مٹنے کے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، کئی واعظوں سے اور مقرروں سے، ناصحوں سے آپ نے سنی ہوگی، 3 پسندیدہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے نیک عورت پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وہ حدیث لمبی ہے، حضرت صدیق نے کہا، حضرت عمر نے کہا، حضرت عثمان نے کہا، حضرت علی نے کہا، میری 3 چیزیں، میری 3 چیزیں، میری 3 چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ خوشبو، نیک بیوی اور نماز، یہ 3 چیزیں دنیا سے مجھے پسند ہیں، صدیق نے کیا جواب دیا ہوگا؟ صدیق مر مٹنے کا نام ہے۔ فرمایا کہ آقا آپ نے تو بیان کر دیا، اب سنو میری پسندیدہ چیز اور میری محبوب چیز، النظر الیکا، نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، والجلوس بین یدیک، اور بیٹھو تو آپ کے قدموں کے پاس بیٹھو، وانفاق مالی الیک، اور پورا مال آپ کے قدموں پر ڈال دو۔ نچوڑ دیکھیے صدیق اکبر کا کہ دیکھنا چاہتے ہیں آقا کو، بیٹھنا چاہتے ہیں آقا کے سامنے، خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنے جان و مال کو آقا کی راہ میں۔ یہ چیزیں پیغمبروں سے صحابہ نے حاصل کی، اور اتنا ملے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس زمانے میں گناہ نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل فساد کی جڑ نہیں تھی، ناول نہیں تھا، افسانہ نہیں تھا، بلو فلمیں نہیں تھی، بے حیائی نہیں تھی، بے پردگی نہیں تھی۔ ارے اس ہندوستان کے اندر انگریز کی آمد کے بعد ہندو قوم کے اندر رام اور سیتا کی جو کہانی ہے، آپ دیکھیے کہ وہاں پردے کا تذکرہ ہے، وہاں رام اپنی سیتا کو پردے میں رکھنے کی بات کرتا ہے، شرم اور حیا۔ ابھی کافی دنوں کے پہلے تک جب یہ ٹی وی کی لعنت اور یہ جو کیبل کلیکشن جس کا ایک سرا ٹی وی اور اس کا دوسرا سرا جہنم کی آگ کی طرف ہے، اس کے آنے سے پہلے تک بھی شرم نام کی، حیا نام کی چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مخلوط جو گھرانہ ہوتا تھا، 2-3 گھروں کا ایک صحن ہوتا تھا، غوشہ ہندو پکار کر آتا تھا کہ صحن کے اندر کوئی مسلم بہن اور مسلم بیٹی برتن نہ دھو رہی ہو، کپڑے نہ دھو رہی ہو۔ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام اپنی ذات کو فنا کر چکے تھے نور نبوت کے اندر، تابعین اپنی ذات کو فنا کر چکے تھے صحبت نبوی، صحبت صحابہ کے اندر، تبع تابعین یہ فنا کر چکے تھے تابعین کے انوار و برکات کے اندر۔ یہ سلسلہ تھا، آج یہ سلسلہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ جب گناہ نہیں تھے تو صحبتیں اتنی تھی نیکوکاروں سے،
حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کتاب سے آتا ہے، علم کتاب سے آتا ہے۔ ایک کتاب کے اندر سیب کی فوٹو ہے اور اسے کہا گیا یہ فار ایپل، عربی میں کہا گیا تفاح، تو اس نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، لیکن اس کی لذت زبان پر رکھنے سے معلوم ہوگی۔ مغرب کی 3 رکعتیں فقہ کی کتاب پڑھنے سے، بیان سننے سے آپ کو مل جائیں گی۔ تراویح کی 20 رکعتوں کا علم آپ کو کتابوں سے مل جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اس کی لذت، اعمال کی قدر، اعمال کا توازن کہ 3 رکعت، 20 رکعت، 4 رکعت، اتنے فرض یہ کتابوں سے، یہ سننے سنانے سے مل جاتا ہے، لیکن ان کی کیفیات کے سجدے میں کیا ملتا ہے؟ یہ صحبتوں سے ملتا ہے۔ آج وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مراد آباد کے اندر ایک بزرگ تھے، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ خود اتنی بڑی شخصیت حضرت تھانوی، ان کے دیدار کو آیا کرتے تھے، ان سے دعائیں لیا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے، یہ سلسلے تھے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولا جنت میں حور ہوں گی، ملائک ہوں گے، محلات ہوں گے، بہتی نہریں، یہ سب کچھ بیکار ہے مولا اگر سجدے کی لذت وہاں پر نہ ہو، مجھے نماز نہ ہو، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے۔ یہ لذتیں، یہ حلاوتیں، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھنے سے، یہ کتابیں پڑھنے سے، یہ علم حاصل کرنے سے نہ، بزرگوں سے تعلق، بزرگوں سے صحبت اور بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے۔ آقا نے ایک حدیث بیان فرمائی، وہ حدیث ہے حدیث قدسی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ سلسلہ تو رہا نہیں کہ حضرت تھانوی کی مجالس ہیں، حضرت حکیم الامت کی مجالس ہیں، حضرت پیران پیر کی مجالس ہیں، ان کے تھوک کا جھوٹا یہ مجلسیں ہیں۔ ان مجلسوں کی قدر و قیمت کرو، اسی لیے جمعہ کی مجلسیں، واعظ و نصیحت کی مجلسیں، ہمارے اکابرین کی مجلسیں آج غنیمت ہیں۔ پہلے تو یہ تھا 2 صحابہ آپس میں بٹوارا کیا کرتے تھے، آج میں کماؤں گا، تم نبی کے ساتھ رہو گے، کل وہ نبی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ دنیا داری بھی تو کرنا ہے، کھیت کون دیکھے گا، بیوی کو کون پالے گا، سوال کرنا حرام ہے، قرض مانگنا عام حالتوں میں جائز نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کا بٹوارا کیا تھا، آج یہ تصور نہیں ہے، آج یہ تصور نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں برکتیں نہیں، تلاوت میں حلاوت نہیں، تراویح کے اندر دل نہیں لگتا، فوراً جیسے کسی بدے ہوئے کتے کو، جانور کو قید کیا جاتا ہے بھوکا پیاسا اور چھوڑ دیا جائے، چوہا جیسے بھاگتا ہے، گدھا اور کتا کیسے بھاگتا ہے، اللہ کے گھروں سے بھاگتے ہیں۔ ہم نے لذتوں کو بھلا دیا اور بیٹھتے بھی ہیں، بس گئے، اور اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا دعوت والا مزاج نہیں تھا، دیوبند والا مزاج نہیں تھا، اپنی چیزیں اس پر ٹھوسنے کے لیے اپنے پیر، اپنے بڑے، اپنے بزرگ اور جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو اتنا فنا کرنا، اتنا فنا کرنا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آقا کے مؤذن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری حصے میں اٹھتے، تہجد پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، عبادتیں کرتے، تو ایک تاب اور تھکان آ جاتی ہے طبی طور پر آدمی میں، ایک کام زیادہ کرے انسان سے آپ کے اندر وہ تھکان آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم مجھے باتیں کر کر پھر فجر کے نماز کے لائق مجھے بنا دو۔ ریفریشمنٹ کا کام کیا کرتا تھا کلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے وہ پرواز کر کر تہجد سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، رات کی خلوت سے اور اللہ کے تعلق سے وہ عرش الہی کے پاس چلی جاتی تھی۔ اب اس کو مسجد نبوی کے رن وے پر آنا ہے،
उस रूह के हवाई जहाज को अब मिंबर संभालना है, अब सहाबा की नमाज पढ़ाना है, तो उस रनवे पर लाने के लिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ऐसा तो नहीं हो सकता था कि आपकी रूह अर्श पर हो और यहां इमामत फरमाए, उसको लाना पड़ता था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, कुछ देर आप दिल की बातें कर लिया करो। बातें करते थे तो वो रूह मुबारक जो खलवत और तन्हाई की इबादत की वजह से अर्श तक पहुंच चुकी थी और सारे खलाइक को पीछे छोड़ चुकी थी, अब मस्जिद नबवी के रनवे पर वो रूह मुबारक उतर रही है। एक मरतबा आपकी नींद लग गई, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी, फरमाया अस्सलातु काइमा, नमाज खड़ी हो चुकी है, अम्मी जान उठाइए आका को। आका तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया व रसूलुल्लाह नाइम, इन्होंने क्या कहा, अस्सलातु काइमा, नमाज खड़ी हो चुकी है। अम्मी जान ने फरमाया व रसूलुल्लाह नाइम, आका सोए हुए हैं। सोहबत नबवी, नबी से ताल्लुक, अहले इल्म से, औलिया अल्लाह से, अकाबिरीन से, बुजुर्गान दीन से क्या होता है देखिए। फौरन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुबान से एक जुमला निकला, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इन्होंने कहा था कि नमाज खड़ी है, अम्मी जान ने फरमाया आका सोए हुए हैं। अब नमाज को नींद को मिलाकर एक जुमला बनाया हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अम्मी जान को बुरा लगा, एक गुलाम, एक मस्जिद नबवी का दरबान और मौज़िन मेरे महबूब के सोए हुए को ये जुमला कसता है कि नमाज नींद से कौन सो रहा है। इसको नहीं जाना उसने, इसको नहीं पहचाना। चुपके से हल्के से उठाया, आका जब उठे फरमाया, देखा बिलाल की औकात क्या हो गई है, जुबान कितनी दराज हो गई है। कहा क्या कहा, फरमाया कि आए थे वो, उन्होंने कहा अस्सलातु काइमा, नमाज खड़ी हुई है। मैंने बताया कि अल्लाह के बंदे, नबी रात भर इबादत कर कर, व रसूलुल्लाह नाइम, नबी सोए हुए हैं। मैंने ये कहा तो उनकी हिम्मत देखिए, जुर्रत देखिए, जसारत देखिए, आका कि आपके बारे में कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आका ने फरमाया बिलाल कल से क़यामत तक अजान की, फजर की अजान का ये हिस्सा बन जाएगा। सोहबत नबवी, नबी से मोहब्बत, नबी से ताल्लुक की गर्मी और उसकी हरारत इतनी मुवाफिक हो जाती है कि उनके जुमले नबी की हदीस बन जाते हैं, अजान के हिस्से बन जाते हैं, शरीयत के हिस्से बन जाते हैं। आज कहाँ हैं ये चीजें? जब कुछ नहीं था तब ये इतना मिला हुआ था। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहिब, हजरत अक़दस मौलाना अबरारुल हक साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के अजल्ले खुलफा में से हैं। इन्होंने फरमाया कितना किसी की सोहबत में रहे बैठे, जैसे तरावी के बाद मजलिस है, हमने कहा ये मजलिस ना किसी बुजुर्ग की है ना वली की है, उनके थूके हुए जर्रात का एक अक्स है, ये भी नसीब हो जाए। हजरत पीराने पीर के पैरों की खाक का 1 करोड़वां दर्जा, मैं कहता हूं कि ये भी नसीब हो जाए। ज़हे नसीब बहुत ऊंची बात है, किस्मत वाली बात है। कहां है आज ये चीजें? बैत हो गए, बच्चा पैदा हुआ, हजरत बच्चे का नाम क्या? बैत हो गए, हजरत कारोबार कपड़े का करना की, नई जमीन का, इसका नाम बैत है। बरसों बरसों ये लोग पेट पर पत्थर बांध कर, फक्र फाके को अपना कर दर पर पड़ा रहते थे। इतना पड़े, हजरत ने मिसाल देकर कहा, अगर कोई मुर्गी चूजों को सेंकती है उससे बच्चे निकालने के लिए 21 दिन 18 दिन उसके लगते हैं, फरमाया कि कोई 1 घंटा उसमें रखा फिर निकाल लिया, एक दिन मुर्गी को बिठाया फिर मुर्गी को भगा दिया। हजरत ने कहा कि मुर्गी की हरारत अंडे को चूजे में तब्दील कर देती है। अल्लाह वालों से ताल्लुक, औलिया की सोहबतों में, औलिया की मजलिसों में अंडा बनकर मुर्गी की हरारत इतनी ले कि फिर वो चूजा बनकर उससे वहां से निकले, सोहबते सालेह के आसार उसके अंदर पैदा हो जाए। इस टीवी ने हमें बर्बाद कर रखा है।
इस दुनिया ने हमें बर्बाद कर रखा है, इस माल ने हमें बर्बाद कर रखा है, इस दौलत ने हमें बर्बाद कर रखा है। आज कीमत हीरे जवाहरात, आज कीमत पेशाब की कदर कीमत बताने वाले, लैब के अंदर पेशाब का टेस्ट करने वालों की फीस, आज पाखाने के अंदर कीड़े बताने वालों की फीस, आज अगर कोई कीमत नहीं है इन औलियाए किराम की, इन बुजुर्गान दीन की, आज इन मजलिसों की कोई वक़्त नहीं, कोई मकाम नहीं। बनता है इंसान इन्हीं मजलिसों से बनता है, और किताबों से, इल्म से, और इंटरनेट के अंदर बैठकर चैटिंग करने से, उलमा की सीढ़ियां सुनने से जब तक सोहबत की गर्मी नहीं आती और जब तक उसके अंदर हरारत नहीं आती, जो हरारत एक माँ ने अंडों को दी थी और इतनी दी कि वो अंडा जर्दी और गंदगी और गलाजत के साथ एक चूजे की शक्ल इख्तियार कर लिया, और फिर फरमाते हैं हजरत कि जब चूजे को कोई कुत्ता छूने के लिए जाता है और कोई बच्चा उसको उठाने के लिए जाता है, मुर्गी भगा कर लेकर जाती है और अपने चूजे को बचाती है, लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब चूजा बड़ा हो जाता है तो खुद मुर्गी उसको धक्के देकर निकाल देती है। तो आदमी को सोहबत इस दर्जे इख्तियार करनी चाहिए कि जब वो चूजे की हद से निकलकर खुद बड़ी मुर्गी और मुर्ग ना बन जाए। कहाँ है ये चीजें? अत्तहियात हमारी दुरुस्त नहीं। तो नतीजा ये होता था कि अहलुल्लाह भी ऐसे, उनकी दुकानें ऐसी हुआ करती थी, अल्लाह वाले भी ऐसे हुआ कर। एक बात याद रखें, इन तमाम बातों को सुनकर ज़हन के अंदर अब कहाँ है भी वो जमाना पीराने पीर का, कहाँ है वो जमाना ख्वाजा अजमेरी का, कहाँ है वो जमाना तासीम? सब किताबों में पढ़ लेना, बुजुर्गों से सुन लेना। कुरान में अल्लाह ने बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू और रहो, मअस-सादिक़ीन सच्चों के साथ। अगर नहीं है, ये कुरान तो क़यामत तक के लिए 1430 पर 2 हिजरी चल रही है, 2011 चल रहा है, आज के लिए कुरान है नहीं है। आज हम पढ़ते हैं वकूनू मअस-सादिक़ीन, तुम रहो सिद्दीकों के साथ, तुम रहो सादिकीन के साथ। जब नहीं है तो कुरान झूठा हुआ कि कुरान कह रहा है कि तुम सादिकों के साथ रहो। जो चीज नहीं है वो कुरान कैसे कह सकता है? तलाश नहीं है, सादिक भी है, सिद्दीक भी है, वली भी है, गौस भी है, और पीर भी है, मुर्शद भी है, सब है, और इन्हीं के जूतों के सदके में ये दुनिया कायम है। मेरे और आपके आमाल को खुदा देखे, इस जमीन को कभी की पलट दे, आसमान से अंगारों की बरसात कर दे। ये सोहबत सालेह, ये औलिया अल्लाह की माइयत और उनसे ताल्लुक ऐसी चीज है। चोर इनके घरों में चुराने जाता था, वक्त का बली बन जाता था। मैं आपको इंशाअल्लाह बगदाद के एक चोर का हैरत अंगेज वाकया, जिसको अरबी की किताबों में लिखा हुआ है, कल मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। आपके साहिब कहते हैं कि शरीयत के इख्तलाफ और आपसी झगड़ों में पड़कर रिश्ता तोड़ लेते हैं और ये कहकर वह पर है, माफी मांगने पर भी माफ नहीं करते। कहा आपस में जो ताल्लुकात कायम होंगे वो दीन की बुनियाद पर कायम होंगे, और आपस के अंदर जो जुदाई होगी वो शरीयत ही की बुनियाद पर। एक आदमी अपने बहन के यहाँ कहता है कि भाई तुम्हारे घर में जब तक टीवी रहेगी, तुम्हारे घर में जब तक ये बेपर्दगी रहेगी, तुम्हारे घर में जब तक ये चिटफंड का सिलसिला रहेगा, मैं नहीं आऊंगा, ये कह सकता है। और अगर आदमी दुनियावी चीज को उजुर बनाकर, मेरे बच्चे की शादी में वो आई नहीं थी, मेरे जो है साले के मौता पर वो घर वाले नहीं आए थे, ये दुनिया की चीजों को उजुर बनाकर जो लोग रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, हदीस में आका ने फरमाया रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श से लगी हुई है, और अल्लाह से कहती है ऐ अल्लाह जिसने मुझे मिलाया तू उसको मिला दे, और जिसने मुझे तोड़ा ऐ अल्लाह तू उसको तोड़कर अलग रख दे। ये बहुत नाजुक और हसास मामला है। बाज़ लोग शरीयत का नाम लेकर दिल की भड़ास निकालते हैं, दिल में दुश्मनी रहती है, दाढ़ी मुंडा रहता है और दीगर हरामखोरी रहती है, बदकारी रहती है। अगर वाक़ियतन गुनाह की बुनियाद पर नाते तोड़े जा रहे हैं तो जायज है।
حج اکبری ہے یا نہیں. حج اکبری ہمارے علماء نہیں مانتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفات جمعہ کے دن آئے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جس حج کو اللہ قبول لے وہی حج اکبر ہے. 21 رمضان میں قرآن نازل ہوا تو پھر 26 رمضان کو شب قدر مسجدوں میں قرآن تراویح میں ختم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں پہلے حفاظ کرام باہر سے آیا کرتے تھے. ان لوگوں کو شمالی ہندوستان کے، بہار وغیرہ کے 2-2.5 دن مل جاتے اپنے گھروں میں جا کر عید کرنے کے، تو وہ شب قدر کہہ کر، شب قدر متعین نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مہینے میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور جمہور علماء نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. 26ویں کو شب قدر کہنا یہ جہالت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے. ہاں بعض علماء نے رجحان ظاہر کیا، ووٹ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 26ویں کو شب قدر ہو. کلام پاک کا اس رات میں ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے 20 رکعت میں، تو 26ویں کی 20ویں رکعت کو من الجنۃ والناس پر جا کر آیتیں ختم ہوتی ہیں. تو اس حساب سے بھی پہلے لوگ شاید اس رات کو کلام پاک کا ختم کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ رواج ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ 26ویں کے بعد مسجدیں لگتا ہے کہ ان کا سہاگ چھن چکا ہو اور ان کی نوناریت ختم ہو چکی ہو. 29ویں کو کرنے میں رمضان کی 2-1 دن کی برکتیں، راتوں کی رحمتیں اور مل جائیں گی. 29 کو ختم کرنے کا رواج بنانا چاہیے. الحمدللہ یہاں کئی سالوں سے 29 کو ختم کرنے ہی کا یہاں رواج ہے. پھول ہر مرد کو پہننا جائز ہے یا نہیں؟ پھول کا خوشبو والا عطر، یہ دونوں میں فرق ہے. عطر جو ہوتا ہے وہ استعمال کرنا جائز ہے، چاہے وہ چمیلی کا ہو یا گلاب کا ہو، عطر کا استعمال کرنا جائز ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عطر جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا. کپڑے کو آدمی لگایا نظر نہیں آتا، صرف خوشبو آتی ہے. اور پھول لگاتا ہے تو پھول ایک مجسم جسم والی چیز ہے. وہ اگر وہ لگاتا ہے، ہار ڈالتا ہے، تزئین کرنا، مزین کرنا اور سنگار کرنا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے. مردوں کا سنگار جہاد ہے، مردوں کا سنگار تیر اور تلوار ہے. مرد جو ہے پھول پہننے کے لیے، عورتوں کی کیفیات کو اپنانے کے لیے نہیں آیا ہے. ایک صاحب ہیں کلیم اللہ، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. نور عین فاطمہ یہ بھی بچی بیمار ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائے. عائشہ نسرین بانو فوزیہ بیمار ہیں، اور ایک 3 دن کی بچی بھی بیمار ہے، اور اسی طرح ناظمہ ایک عورت میں بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و شفا نصیب فرمائیں. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، قرآن اور رمضان دونوں میں گہری مناسبت ہے. ایک سی ڈی ہے جس کے اندر پورے عالم کے مشہور قراء کی قراتیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. منشاوی صاحب، عبدالباسط صاحب وغیرہ اس سی ڈی کو حاصل کرتے ہوئے جائے. اور اسی طریقے سے ہمارے بعض بزرگان دین کا معمول تھا کہ جس دن تراویح میں جو کلام پاک پڑھا جاتا اسی جو ہے آیتوں سے وہ تفسیر کیا کرتے تھے. دیوبند کے ایک عالم نے آج رات کی تراویح نام کی کتاب لکھی، اس کے اندر روزانہ کے 1.25 پارے کی تفسیر کو مختصر انداز میں جمع کیا گیا ہے. اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.